السلام علیکم سر ساحل، میرا بہت ہی بیسک سا سوال ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں غیبت کیا ہے، اور یہ ایگزامپلس کے ساتھ کائنڈلی سمجھائیے گا، کیونکہ میرے ذہن میں کلیئرٹی اس کو لے کے بالکل بھی نہیں ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو فیکٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن وہ فیکٹ سن کے بتا کے بھی آپ ایزی نہیں ہوتے اینڈ آپ کے ضمیر کو سکون نہیں ہوتا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے بہت سے ایسی جرنیز ہیں، لائک ایموشنل بیلنس یا پازیٹیو تھنکنگ، کہ جن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑے بغیر. تو کائنڈلی یہ مجھے سمجھا دیں. تھینک یو سو مچ. تو فیکٹس کو ہی غیبت کہتے ہیں. جو فیکٹس نہیں ہوگی تو وہ تہمت ہوگی. اوکے، ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے اسلام میں بڑی ویلیو ہے، بہت بہت اہمیت ہے کہ اس سے گندے کام نہیں ہو سکتے انسانی سطح پر. سو کسی کی ایسی ہر بندے میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے. تھوڑا سا برا ہر انسان ہوتا ہے، کئی لوگ تو بہت زیادہ برے ہوتے ہیں مجھ جیسے. تو اگر میری عدم موجودگی میں میری برائی کر دی جائے گی نا کہیں پہ، تو اگر اور وہ فیکچوئل ہوگی، وہ میری اندر برائی ایگزسٹ بھی کرتی ہوگی، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے دماغ کا جو حصہ ہم نا بیسکلی خطرے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا سب سے پہلے انتظام کیا تھا خطرے سے بچنے کا انسان کو. سو ہمارا جو پرائمل برین ہے نا، اس پریمیٹو برین جسے کہتے ہیں نا، دا ریپٹیلین برین، وہ بیسکلی ڈائریکٹ لمبک سسٹم کے اندر دو ایسے عضو ہیں ہمارے دماغ کے اندر لگے ہوئے کہ جو صرف اور صرف خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں ہر وقت. اوکے، کچھ بھی کر لیں آپ، سب سے پہلے جیسے ہی وہ والے دو عضو امیگڈلاس بولتے ہیں ان کو، وہ اگر ٹریگر ہو گئے نا تو باقی کا سارا دماغ معوف ہو گیا، ختم. اس کو کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر کر دیتے ہیں وہ. جیسے ہی سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر ہوتا ہے تو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، جو کہ میرا اس وقت آپ کا بھی ہے، نارمل نروس سسٹم، جس میں ہم سوچتے ہیں، لاجک، منطق کی بات کرتے ہیں، ریشنلزم کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ رکھنا ہے اس کے پیچھے اصول کیوں فالو کی جائیں، یہ سب پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی سب کانشیس اینڈ کانشیس مینیفیسٹیشن ہے. مطلب ہے کہ جو نظر آتا ہے، جو ظہور ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہاں لوگوں کا نظام چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، وہ کیسے سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. جب یہ دماغ ہی بند ہو جائے گا سوچ سمجھنے والا، تو پھر کون سا نظام چلے گا؟ لٹرلی ریپٹیلین، نام بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے، ریپٹیلین برین آن ہو جائے گا. وہ ٹریگر کرے گا امیگڈلاس کے تھرو. فیئر جب آئے گا تو پھر آل آف اے سڈن آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم، اور آپ ایک دوسرے سے گھبرائے ہوئے رہیں گے. تو کسی سے کسی کو ڈرانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس کے خطرے کی آگاہی دینی چاہیے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی بندہ موجود نہ ہو تو مفت میں اس کے خطرے کی آگاہیاں نہ دینا شروع کرو، جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو کہ جس میں کوئی فار ایگزامپل ڈائریکٹ نقصان ہونا ہو. آپ کو ڈائریکٹ نقصان سے بچانے لگیں آپ، کہ آپ نے شادی کرنی ہے اس لڑکے سے، اس کی غیبت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بزنس کرنے لگے ہیں تو میں اس کا فیکٹس بتاؤں گا، غیبت کرنا ضروری ہے. کوئی پولیٹیکل ذمہ داری آنے لگی ہے، اس کی غیبت کرنا ضروری ہے. لوگوں کا ذمہ دار لگا، لیڈرشپ میں ڈال لگے ہیں، غیبت کرنا ضروری ہے اس کا. مگر یہ دو تین کام ایسے نہیں ہیں اور آپ نے لوگوں کی غیبتیں شروع کر دی ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ پورے کے پورے انسانوں کو، جھنڈ کو جانور بنا دیا آپ نے. کس کے خلاف؟ اس ایک بندے کے خلاف. جانور کیوں؟ اب وہ ریپٹیلین برین فیئر رسپانس کریٹ کریں گے لوگ خالی، اور فیئر کا رسپانس ٹرمپ کر دیتا ہے باقی کے تمام تر رسپانسز کو. میرے اندر ہزار برائیاں ہوں گی تو کوئی اچھائی بھی تو ہوگی ایک. میرے اندر مطلب محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے اندر ہے کوئی نہیں، لگتا تو نہیں، نظر نہیں آ رہی آج کل بالکل بھی، اللہ ہی بچائے. سو اگر کوئی ایک اچھائی ہوئی بھی تو وہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اور کوئی دیکھے گا نہیں، بھلائی کا عنصر ختم ہو جائے گا. میرے بارے میں بھلائی کا عنصر ختم. میں جتنے خطرے میں ہوں گا نا، اور آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ ایک انسان کی سیکیورٹی کے لیے پورا قرآن پاک نازل کر دیتے کہ ایک انسان سیکیور ہو جائے. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اس آیت کے خلاف جاتی ہے وہ والی حرکتیں کہ جو غیبت اور تہمت کرواتی، وہ اس انسان کو اتنا انسیکیور کر دیتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا
کہ اس کمرے میں داخل ہو، اس کمرے میں سارے کے سارے لوگ اس سے ڈرے ہوئے، اور ڈر کے کیا کرتے ہیں لوگ، حملہ کرتا ہے نا جانور، تو سارے کے سارے اس کے دشمن اس کو مارنے کے لیے بیٹھے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے، نقصان اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کا بچاؤ ہی نہیں کر سکتا. اگر میری برائی فیکچوئل میرے سامنے کی جائے، یہ تہمت لگائی جائے جو کہ بالکل، تو میں کلیئر کروں، اور اگر فیکچوئل ہے تو بتاؤں کہ اوکے لیٹ می گیو می دا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، آئی فکس اٹ. یا یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں ایسے حرکتیں کرتا ہوں، میری سائڈ آف اسٹوری بھی سن لو. مگر نہیں، نہیں، بالکل نہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں تجربے سے، جتنے بھی یہ گروہ اکٹھے ہوتے ہیں نا پیسوں کے نام پہ، جسے ہم کہتے ہیں کمپنی میں جاب کرتا ہے، پیسوں کے نام پہ گروہ اکٹھے ہوئے ہیں نا، اور پیسے سے کیا کام آتا ہے؟ بچوں کا دودھ، چینی، چاول آتا ہے. ہر کوئی نوکری اپنے بچوں کے لیے، اس بندے کے بچوں کے بیسک نان نفقے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کیفیٹیریا میں بیٹھے اسی کی بات کر کے. پتہ ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ جا کے غیبت کر دی، کس جگہ کا مطلب ہے دفتر میں جا کے غیبت کرتی، جہاں پہ اس کے بچوں کا، اس کے گھر کے بجلی کے بل کا انتظام کے لیے وہ آیا ہوا تھا، ادھر اس کی غیبت کر دی. اب اس کی کیا، اس کے پورے گھرانے کی بیسک انتظامی امور خطرے میں ڈال دی ہم نے. کھلے عام غیبت، مطلب کھلے عام کا مطلب ہے سب کے سامنے غیبت، سب کے سامنے فحش قسم کی حرکتیں تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اصول پتہ ہیں، نقصانات پتہ ہیں. اس کے نقصانات کیوں نہیں پتہ ہمیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی سائنس نہیں سمجھ آتی. سو غیبت از کسی کی چلتے چلتے ٹانگیں کاٹ دی جائے نا، چلتے چلتے جس طریقے سے وہ لاچار ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے غیبت اس بندے کو لاچار کر دیتی ہے، اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. پوری اس کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن کرنے کی اس سے خوبصورت سازش کوئی نہیں کر سکتا. سو اٹس اے بگر پارٹ آف عمر بن خطاب. علی بن ابی طالب کھڑے میں ایک بندہ آیا، اور عمر بن خطاب امیر المومنین اس پیروں سے لپٹ گیا، چیخیں ماری جائے گی، مجھے کفارہ کروا دیں، مجھے کفارہ بتا دیں، مجھے میرے گناہ کی معافی چاہیے، مجھے کفارہ بتائیں. صحابہ اکرام نے دیکھا یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس طرح چیخیں مار کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. عمر بن خطاب نے اس کے کندھوں کو پکڑا، اٹھایا، کہتے کیا کر رہا ہے؟ کہتے اس بندے نے کہا کہ یا امیر المومنین زنا ہو گیا میرے سے. عمر بن خطاب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بدبخت، راہ تو نے ایسے دیا تھا، رو تو ایسے رہا تھا جیسے کہ تو غیبت کر کے آ گیا. آپ کو پتا کیا ہے کہ غیبت کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کس طریقے سے نبی اسلام نے ٹرین کیا تھا، کہ غیبت کو دیکھنا کیسے غیبت کو. اور ہماری امی ابو نے کیا ٹریننگ دی، ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت کو کیسے دیکھنا. امی نے ابو کی غیبت کر کے پالا، ابو نے امی کی غیبت کر کے پالا. ہم نے کہ خاک غیبت کی باتیں کرنی، اور کیا غیبت کر کے پالا. نعوذ باللہ. نہیں، میں نے بات غلط کی ہے، اتنا اعلیٰ مقام نہیں دینا چاہیے پاکستانی مسلمانوں کو. تہمتیں لگا کے امی ابو کی اور ابو امی کے اوپر تہمتیں لگا کے پالتے. غیبت تو پھر اعلیٰ لیول، اعلیٰ درجے کے پاکستانی مسلمان کر رہے ہیں. اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے پاکستانی بولتا ہوں، دنیا کا کوئی مسلمان بچہ نہیں ہوا اس سے. سوچیں ایک صحابی کے اوپر کیا گزرے گی اگر صحابی ہمارے علاقے سے گزر بیٹھے، ایک کپ چائے پی لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، صحابی کسی ایک ڈھابے پہ، کھوکے پہ، ریسٹورینٹ میں، کسی ایک بیٹھک میں آ کے بیٹھ جائے، 5-7 سیکنڈ کے اندر ہی اس کی آنکھیں، اس صحابی کی آنکھیں پتھر ہو جائیں، خیرہ ہو جائیں کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ. مطلب پہلے نوالے سے لے کے آخری نوالے تک جدھر بھی مجھے کھانے میں بلائے ہو، اپنے بھائی ذبح کر کے کھلاتے رہو، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہو. ایک ہی مینیو ہے تمہاری، بس ایک ہی مینیو، ہر گھر میں وہی مینیو ہے کہ بس کیا کھاؤ گے آج، بھائی کا گوشت کھائیں گے. ایسے حرام کے اوپر پلنے، حرام خوری کا مطلب بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے نا، تو پھر باقی کے کام تو خراب ہونے ہی ہیں ہمارے، تو وہی ہو رہے ہمارے اوپر. یہ دیکھیں 70 سال سے کس قسم کے لوگ نافذ ہو کے بیٹھتے ہیں.
So we are in a jungle when we are غیبت کرتے ہیں ہم، تو ہم جنگل میں رہتے ہیں، جنگل کے جانور ہیں ہم. کیوں؟ فیئر میں ہم پلتے ہیں. صرف فیئر میں پالنے والے لوگ جانور ہی پال رہے ہیں، وہ بھی جنگلی جانور پال رہے ہیں. جنگلی جانور پالنے والے لوگ پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ تو لڑکی ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، آپ کس شہر میں ہیں، جس بھی شہر میں چلیں، کیا نام لینا، کیونکہ ہر شہر میں ایسے ہی ہے. آپ گلگت سے لے کے کراچی تک کسی ایک گلی میں 10 منٹ گزر کے دکھائیں، دیکھیں کس طریقے سے جانور. آپ لڑکی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا جانور ہے آج کل کا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا پاکستانی مرد، کوئی بھی جانور پن نہیں ہے. غیبت اس سے کئی گنا بڑا جانور پن ہے. وہ انٹرنلائز کرتا ہے ایک بندے کے خلاف، انسیکیور کرتا ہے اس بندے کو باقی لوگوں کے اندر. لڑکیوں کو میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں یہ بات، لڑکیوں کی جو کہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہیں نا، مردوں کے دوران واک گزر رہی ہیں، دفتر جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، آپ کو پتا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کس طریقے سے جانوروں کو دیکھنا ہے یا جانور کس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ کچھ بھی انسیکیورٹی نہیں ہے. ایک بندے کی غیبت کی گئی ہے اور اس کو اس کمرے میں داخل کر دیا جائے کہ جہاں پہ اس کی غیبت کی گئی تھی. وہ جتنا انسیکیور ہے نا، کوئی پاکستانی عورت انسیکیور نہیں ہے پاکستانی مردوں کے بیچ میں. انٹرنلائز کی گئی، اس کو اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اس کے خلاف تمام تر جو مہم چلا دی گئی ہے، سازش کامیاب ہو چکی ہے اس کے خلاف. وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے. نبی السلام نے شاہ فرمایا کیونکہ وہ بندہ اپنا ڈیفینس ہی نہیں کر سکتا تھا، ڈیفینس گدھا مرا ہوا پڑا تھا. نبی اسلام نے صحابہ کو روکا کہ دیکھو یہ کیا ہے. صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ اس طریقے سے کیا نبی اسلام نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ابھی روکا ہے؟ کیا ٹریننگ ملنے والی؟ اتنا بڑا واقعہ لگا، غیبت کی ٹریننگ ہو رہی تھی. یہ کیا کرے گا، کیا کرے گا یہ مرا ہوا گدھا، کیا کرے گا؟ So it's a science that you need to understand of how deep rooted this problem is. کہ میرے پاس اردو انگریزی نہیں ہے کہ میں غیبت کیسے لفظ کو ڈیٹیل میں لے اس نس پہ جا کے، دماغ کی اس نس پہ جا کے وار کروں کہ سمجھ آ جائے کہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے غیبت جو ہے نا وہ کتنا ہی گندا کام ہے، کتنا ہی گندا کام ہے. بہرحال آپ نے کہا نا فیکٹس کی بات، جی فیکٹس کی بات بتا رہا ہوں. کسی کی صحیح برائی کر دینا، صحیح برائی کر دینا کتنا ہی گندا کام ہے اس کی عدم موجودگی میں.